لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی قال امک. ایک صحابی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک، اچھے رہن سہن کو حسن سلوک کہتے ہیں، اچھا برتاؤ کرنے کو حسن سلوک کہتے ہیں، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں یہ زیادہ مستحق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے نرم گفتگو کرو، ان کی خدمت کا لحاظ کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق میری والدہ ہے، اب بتائیے کہ میری والدہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ. صحابی نے پھر پوچھا قال ثم من، یا رسول اللہ والدہ کے بعد کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری والدہ. 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا. پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ والدہ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ والدہ کے بعد کون میرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے؟ تو 4تھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرے والد کا ہے. اس حدیث شریف کو پڑھ کر کے غور کرتا رہا میں کہ یا اللہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہی کیوں ہے، والدہ ہی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انسان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا والدہ کے علاوہ والد بھی ہیں. انسان کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ بھائی بھی کرتا ہے. انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ چچا بھی کرتا ہے. آدمی کے ساتھ احسان کا معاملہ دادا بھی کرتا ہے. آدمی کے ساتھ احسان کا معاملہ ماموں بھی کرتا ہے، خالائیں بھی کرتی ہیں. انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ
نانا بھی کرتے ہیں، نانی بھی کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا اپنے اوپر احسان ہوتا ہے، استاد کا بھی احسان ہوتا ہے، پیر اور شیخ کا بھی احسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، بار بار کے سوال کے بعد ایک ہی جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیری والدہ ہی روئے زمین پر سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ آخر کیوں؟ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ والدہ ہی انسان کی ایسی ہوتی ہے جو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات انسان کی ماں ہی ہے کہ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ممتا عنایت فرمائی ہے، اتنی محبت عنایت فرمائی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے اپنے کو قربان کر دینا گوارا کر لیتی ہے، لیکن بچے کی تکلیف گوارا نہیں کرتی ہے۔ اگر بچہ بیمار ہے تو ماں پوری رات بچے کو لے کر کے بیٹھی رہتی ہے اور وہ سوتی نہیں، ان کی نیند ہو جاتی ہے۔ ایک دن نہیں، کئی دن ویسے ہی جگی ہوئی رہتی ہے۔ حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، دانت کے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہسپتال ہے ان کا۔ میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا، وہ نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، اب شادی ہوئی ہے۔ ہمیشہ ان کو دیکھا کہ ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، وہ ہمیشہ ہمارے مدرسے میں آیا جایا کرتے تھے، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، گھر میں اہلیہ نہیں ہے تو کوئی اور نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتفاق یہ ہے کہ میری بہنیں نہیں ہیں اور میری والدہ بالکل خاموش رہتی ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بیماری ہو گئی ان کو؟ کہا نہیں، کوئی بیماری نہیں ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، بھائی کو بتایا کہ یہ جو بھائی ہے عدنان، اس کی طبیعت خراب ہوئی اور ہسپتال میں والدہ تھی، ان کو پیٹ کی پریشانی تھی، تو اتفاق سے ڈاکٹر صاحب نے ان کے لیے پائخانہ اور غلاظت نکالنے کے لیے پیٹ میں سوراخ کر کے اس کا انتظام کیا، اور حالت کافی سیریس ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ میری والدہ ہسپتال میں تھی اور بچہ میرا بھائی تھا، وہ غم میں اور فکر میں ویسے ہی خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی، روتی رہی۔ ایک دن گئے، 2 دن گئے، کئی دن ایسے گزر گئے تو میری والدہ کی عقل ہی کھو گئی۔ اب وہ بالکل خاموش رہتی ہے، بیٹھی رہتی ہے۔ ان کو کوئی کام اگر کہا جائے، والد صاحب کہیں کہ یہ فلاں چیز رکھ دیجئے، تو وہ اٹھا کے رکھ دیں گی، اور اس سے زیادہ ان کو کوئی شعور نہیں ہے، ہوش نہیں ہے۔ وہ ہوش کو کھو گئی اپنے بچے کے غم میں، اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے وہ ہوش کھو گئی۔ تو والدہ تو ایسی شفیق ہوتی ہے۔ والدہ اور والد کی شفقت کا اندازہ بچوں کو اس وقت ہوتا ہے جب بچے اور بچیاں ماں باپ ہو جاتے ہیں، تب ان کو شفقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ والد اور والدہ کتنے شفیق ہوتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میں بچپن سے نیند کا متوالا ہوں، بس جگا ہوا ہوں تو جگا ہوا، سو گیا تو بالکل ختم، گھوڑا بیچ کر کے سو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں پلنگ سے نیچے گر گیا اور مجھے پتا نہیں چلا میں نیچے سویا ہوا ہوں۔ میری نیند کس وقت کھلی، میری والدہ اٹھی اور میرا نام لینے کر کے بول رہی ہے، ارے کدھر گیا کہاں گیا، اور وہ بستر پہ تلاش رہی ہے۔ تو نیچے دیکھو، میری آنکھ کھلی تو نیچے انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے اٹھایا کہ نیچے کیسے چلا گیا؟ تو میں نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں۔ تو کیسے بے چین ہو جاتے ہیں۔ میری نیند اتنی سخت، مگر اتفاق سے شادی ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی۔ اب وہ بچی ہمارے بازو میں سوتی ہے، ایک مرتبہ وہ بولتی ہے تو میں اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ بیٹا کیا ہو گیا، تم کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اب مجھے تعجب ہوتا ہے اپنی ذات پر کہ اتنی گہری نیند سونے والا ایک دم سے اس کی نیند ختم ہو گئی، یہ ہلکی ہو گئی، اتنی ہلکی کیوں ہو گئی نیند؟
یہ کون سی دوا ہے؟ یہ ایک احساس ہے، اولاد کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جب تک انسان باپ نہ ہو جائے اور جب تک بچیاں ماں نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ کو ہم سے کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے۔ ایک صحابی وہ ایک مرتبہ میدان میں کہیں گئے، درخت ورخت کے پاس، تو دیکھا کہ چڑیے کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں، انہوں نے رومال پھیلایا، اس میں رکھ لیا، تو وہ چوزوں کی ماں آ گئی اور اوپر کائیں 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 کرنے لگی، گھومنے لگی، دوڑنے لگی، انہوں نے بچوں کو چھوڑا نہیں، تو وہ چڑیا بھی آ کر کے اور رومال میں بیٹھ گئی۔ اس صحابی نے رومال میں باندھ کر کے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج تو عجیب سا ہوا جنگل میں کہ یہ چڑیے کے بچے کو ہم نے لیا تو چڑیا بھی آ گئی، حالانکہ چڑیا پکڑنے نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے مضمون کو بیان فرمایا، محبت کے مضمون کو بیان کیا کہ اولاد سے اس چڑیا کو، اولاد سے اس چڑیا کو ماں کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنی آزادی کو کھو کر کے اور گرفتار ہو رہی ہے کہ لو میرے بچے کو اگر تو نہیں چھوڑتا، میرے چیخنے چلانے سے میرے بچے کو تو نہیں چھوڑتا تو لو میرے کو بھی پکڑ لو، جو حشر میرے بچے کے ساتھ تو کرے گا چل میرے ساتھ بھی یہی حشر کر۔ ہمارے گھروں میں مرغیاں ہوتی ہیں، دیہات میں مرغیاں پالتے ہیں، اب تو پولٹری فارم والوں نے مرغیاں پالنے کا شوق ہی ختم کر دیا۔ مرغیاں پلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرغیوں کے چوزے دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر رہتے ہیں، جہاں اوپر سے شکرا آیا، چیل جھپٹا تو مرغی بولتی ہے کاں، بس فوراً سارے کے سارے بچے دوڑ دوڑ کر کے آ جاتے ہیں اور وہ پر ایسے پھیلاتی ہے اور سارے بچوں کو ڈھک لیتی ہے اپنے پر کے اندر، اور اگر شکرا قریب آ گیا دیکھ لیا تو بے تحاشا اڑ کر کے اور لگتی ہے کہ وہ شکرے پہ جھپٹے گی اور جھپٹ کر کے شکرے کو ہلاک کر دے گی، اس لیے غصے میں وہ دوڑتی ہے۔ بلی نکل جائے تو مرغی بے تحاشا دوڑتی ہے بلی پہ، ایسی دوڑتی ہے، حالانکہ یقین ہے کہ بلی پر حملہ کر کے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، بلی کا کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ جان توڑ حملہ کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ وہ بچے کی محبت میں، اولاد کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصے کو اللہ نے پورے حیوانوں میں، پورے انسانوں میں، پوری روئے زمین میں بانٹ دیا۔ اب کتنے ارب خرب لوگ ہیں اور کتنے حیوانات ہیں، سب کو اللہ نے اسی ایک حصے میں سے بانٹ دیا۔ تو محبت کا یہ عالم ہے، تو جس خدائے پاک کے پاس محبت کے 99 حصے ہیں، اس خدائے پاک کی محبت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے میرے دوستو؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اس خدائے پاک کی محبت کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے جنگل میں گئی، بھیڑیا آیا اور ایک کے بچے کو لے کر کے بھاگ گیا، اب ایک ہی بچہ بچا، دونوں عورتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک دونوں کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے جو بچا ہوا ہے، اور جو لے گیا ہے بھیڑیا وہ تمہارا بچہ تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ قصہ آ گیا کہ اب فیصلہ کریں۔ اس قضیے کا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وحی کی رہنمائی میں، اللہ کی رہنمائی میں کی اور کہا کہ دونوں کا جھگڑا اسی بچے کے لیے ہے، تو ایسا کرو ایک چھرا لاؤ اور اس بچے کو چیر کر کے آدھا آدھا کٹ کر دیتے ہیں، آدھا بچہ تم لے لو اور آدھا بچہ تم لے لو۔ تو جس عورت کا بچہ نہیں تھا وہ خاموش رہی،
اور جس کا بچہ تھا وہ بے تحاشا بول پڑی کہ حضرت ایسا ہرگز نہیں کیجیے، میں یہ نہیں چاہتی کہ بچے کو قتل کیا جائے، بچے کو چیر کر کے آدھا آدھا بانٹا جائے، بچہ اسی کو دے دیجیے، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بچہ اس کے پاس رہے گا تو میں کبھی کبھی جا کر کے دیکھ لوں گی، اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کر لوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جا تیرا ہی بچہ ہے، جا یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دل کی محبت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کہا، اور اس کے بعد وہ انہوں نے مان لیا۔ میرے محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جاتی ہے تو اس اولاد کو محض اس کے خلوص کی وجہ سے کہ ماں باپ کے پاس یہ جا رہی ہے، ماں باپ ان کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ان کے دل کو سکون ہوگا، محض اس زیارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی، ایک روایت میں ہے ترمذی شریف کی، ایک عمرے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک حج کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی یہ ثواب کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا؟ یہ ثواب اس لیے عنایت فرمایا کہ اولاد کو دیکھ کر کے کتنا سکون حاصل ہوتا ہے وہ اولاد والا ہی بتا سکتا ہے، وہ وہی ماں بتا سکتی ہے کہ جس نے کافی زمانے تک اپنے بچے کو نہیں دیکھا ہو، جب وہ دیکھتی ہے تو جا کر کے بچے سے لپٹ جاتی ہے کہ بیٹا تیرے کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی تھی۔ تو جب ان کا دل خوش ہوتا ہے تو اس خوش ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرہ کا ثواب عنایت فرماتے ہیں اور حج کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کیوں تقسیم ہے؟ یہ ماں کی محبت کی وجہ سے، ماں کی کشش کی وجہ سے۔ ماں کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو اس محبت کی وجہ سے ماں کی جو دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں جنت کی ہوائیں دنیا میں لے آ دیتی ہیں۔ وہ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں، اتفاق ایسا ہو گیا کہ انہوں نے کسی کیڑے کو پکڑا تو اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو ماں کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ جیسے اس کے پیر ٹوٹے ہیں تیرے بھی پیر ٹوٹ جائیں گے۔ اب تھوڑے ہی دن کے بعد ان کا ایک پیر ٹوٹ گیا۔ اس لیے والدہ کو اور والد کو اپنے بچوں کے لیے الفاظ کو بہت سنبھال کے بولنا چاہیے، کیونکہ زبان سے کس وقت کیا نکلے اور کس وقت عرش پر پہنچ جائے اور وہ قبول ہو جائے۔ اس لیے عورتوں کو خاص طور سے ان کی زبان سے لعن طعن اور بد دعائیں نکلتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ بچوں کو بد دعاؤں کے اتنے قصے ہیں بتاؤں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے گا۔ میں صرف ماں کی محبت کو بتانے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی مرتبہ ماں کی محبت کو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کو بتایا کہ ماں ہی کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ماں ہی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ماں کا دل دکھتا ہے میرے محترم تو موت کے وقت جان صحیح سے نہیں نکلتی ہے، جان نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت علقمہ، نزا کا عالم ہے اور روح نکلنے والی ہے، لیکن روح نکل نہیں رہی ہے، بہت پریشان ہیں، بہت تڑپ رہے ہیں۔ لوگوں نے خبر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ تشریف لے چلیے اور آپ دعا فرمائیے کہ ان کی روح آسانی سے نکل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب یہ ساتھ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی والدہ کہاں ہے؟ تو کہا یہ والدہ ہے۔ تو والدہ سے کہا کہ اس بچے کی غلطی معاف کر دو۔ تب معلوم ہوا کہ والدہ کی شان میں بچے نے کچھ گستاخی کی تھی
تو ماں نے غصے کا اظہار کیا، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا غصے میں کہ میں نہیں معاف کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت عمار وغیرہ سے کہا کہ جاؤ لکڑی لے کر کے آؤ۔ تو ماں نے پوچھا کہ لکڑی کیا کریں گے لا کر کے؟ تو حضور نے کہا کہ یہیں پر لکڑی اکٹھا کریں گے اور تمہارے بچے کو اس میں آگ لگا کر کے تمہارے بچے کو اس میں ڈال دیں گے۔ کہا رے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے آپ ڈالیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو بچہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو اس آگ سے تو دنیا کی آگ آسان ہے، تو دیکھ تو لے کہ بچہ آگ پہ کیسے تڑپتا ہے اور کیسے جلتا ہے۔ فوراً ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس بچے کو معاف کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کی والدہ محترمہ وفات پا چکی تھی اور مقام ابوا میں دفن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کو یاد کرتے تھے اور تڑپتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور حضرت آمنہ کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تو والدہ کی یاد آئی اور آنسو سے رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑی ہمت والے ہیں اور بڑے ضبط والے ہیں، بہت ہی صبر والے ہیں، پھر بھی آپ کی آنکھ سے آنسو کیوں نکل رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں کی محبت ہے، یہ محبت کے آنسو ہے، اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کو خوش کر کے وہ جنت کما لے رہے ہیں، یہ خوش نصیب ہیں۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، میں اس حدیث شریف کو آپ کو پڑھ کر کے سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ بددعائیہ جملہ ہے کہ اس آدمی کا ناک ہو جیسے ہم بولتے ہیں۔ ایک بار فرمایا، پھر فرمایا رغم انفہ، پھر فرمایا رغم انفہ۔ صحابہ نے فرمایا کہ کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کا ناک ہو یا رسول اللہ؟ قیل من یا رسول اللہ؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، او احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک کو پایا یا ان دونوں میں سے دونوں کو پایا، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، تو وہ آدمی ہلاک ہو، وہ تو محروم ہے دنیا کا کہ ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور اس کے بعد بھی ماں باپ کو خوش رکھ کر کے جنت نہ کما لے۔ اور ماں باپ عجیب ہوتے ہیں میرے محترم، آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت سارے تحفے، ہدیے اور بہت ساری ان کی خدمت کرنی پڑے گی، تب وہ خوش ہوں گے۔ مگر ماں باپ عجیب ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی گلاس میں لے جا کر کے دیجیے، اماں پی لیجیے، ابا یہ پی لیجیے، بس وہ خوش ہو جائیں گے اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگیں گے۔ آپ بہت کماتے ہیں، آپ کے پیسوں کا حساب ماں باپ نہیں کرتے ہیں، آپ کوئی اچھی چیز جو ان کی صحت کے لیے مناسب ہو لے جا کر کے پیش کیجئے، وہ خوش ہو کر کے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگیں گے کہ اللہ ایسا بچہ سب کو عنایت فرما، اے اللہ بچے نے ہمارے لیے کتنا عمدہ انتظام کیا، کوئی اچھا سا کپڑا ان کو عنایت کیجئے، کوئی اچھی سی دوا ان کو عنایت کیجئے، ان کے مزاج کے لائق کے لیے کوئی بھی خوش کرنے کی ادا پیش کیجئے۔ تو ماں اور باپ ایسے خوش ہوتے ہیں، 2-4 روپے میں وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو دوسروں کے خوش کرنے کے لیے ہزاروں صرف کرنے پڑیں گے، تب بھی ویسی دلی خوشی حاصل نہیں ہوگی جو ماں باپ کو خوش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی ہیں، ان کا قصہ مشہور ہے، مشکاۃ شریف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، یعنی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تھے اور قرن کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے اپنی اماں کو کہا کہ اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی ہے، ان کی زیارت کرنے کا جی چاہتا ہے۔
بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا کہ میری والدہ ضعیفہ ہیں، خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، تو حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، تم وہیں رہو، خدمت کرو۔ اور بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ مدینہ تشریف لائے اور اماں سے کہا کہ اماں جا رہا ہوں، اتنے دن میں پہنچوں گا اور ملاقات کر کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کر کے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اور میں واپس آ جاؤں گا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور مدینے میں نہیں ہیں، کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ تو انتظار کیا، لیکن جتنا وقت لے کر کے آئے تھے اماں سے وہ وقت گزر گیا، تو فوراً واپس ہو گئے اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ چونکہ میری اماں بہت ضعیفہ ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے میں جانا چاہ رہا ہوں اور مجبوری ہے اس لیے جا رہا ہوں، تو وہ چلے گئے واپس۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، حضرت علی کو اپنا جبہ عنایت فرمایا اور کہا کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ قرن کا رہنے والا ہے، اس بندے سے ملاقات ہو تو میرا جبہ اس کو دینا اور میری امت کی بخشش کی دعا اس سے کرانا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ اویس نامی ہے، قرن کا رہنے والا ہے، جب اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف شرف صحابیت پانے والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی، اور اس طرح کے صحابہ کرام کتنے تھے، لیکن ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اویس سے جا کر کے دعا کرانا۔ بتائیے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا کتنا اونچا مقام ہو گیا کہ حضور اپنی زبان سے امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، دعا کی درخواست فرما رہے ہیں۔ میرے محترم، ماں باپ کی محبت کی ایک مثال، ایک ماں کی محبت کی مثال ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کافی زمانہ پہلے چائنا میں زلزلہ آیا تھا اور وہ زلزلہ بہت خطرناک آیا اور مکانات بہت سارے گر گئے، تو اتفاق سے دیوار اور چھت کا حصہ ایک طرف کو گرا تو وہاں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ اندر کو دب گئی، اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں، پورا مکان گرا ہوا ہے لیکن وہ بچے کے ساتھ زندہ ہے، بچے کو سینے میں چپکائے ہوئے ہے، بچہ دودھ پینے والا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یا اللہ، اگر کوئی نکالنے کا انتظام ہوگا تب تو ہم نکلیں گے اور نہیں تو یہیں پر روح پرواز ہو جائے گی۔ بچہ بھوک کے لیے چلانے لگا تو بچے کو اس نے دودھ پلایا اور کئی دن کے بعد دودھ بھی خشک ہو گئے اور بچہ جب تڑپنے لگا تو اس نے اپنی زبان بچے کو چوسنے کے لیے دی، لیکن خود وہ زبان خشک تھی تو بچہ کیسے سکون پاتا، اپنی انگلی چوسنے کے لیے دی لیکن بچے کو کیسے اس کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ تو سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں اپنے بچے کے لیے، تو اس نے اپنی انگلی میں دانت کاٹ لیا کہ کم سے کم جسم میں خون تو ہے اور خون سے بچہ زندہ رہے گا، تو اس نے اپنے انگلی کو کاٹ دیا اور کاٹ کر کے بچے کو دیا، پھر ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی کو کاٹا، کاٹ کر کے اپنے بچے کے منہ میں لگایا، بچہ چوستے چوستے اتنا چوسا کہ اس کے بدن کا خون ختم ہو گیا، ادھر یہ بے ہوش پڑی، پھر بچہ بھوک سے بے ہوش ہو گیا۔ جب ملبہ نکالا گیا، ہسپتال میں لایا گیا اور دونوں کو کا علاج کیا، دوا کی، اور جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ انگلی کٹنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کی انگلیاں کیسے کٹی، کہیں تو دبی ہوئی تھی نہیں؟ تو انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس بچے کو اپنے لخت جگر کو بچانے کے لیے جب میرے سینے کا دودھ ختم ہو گیا تو میں نے کہا کہ اپنے جسم کا خون چوس کر کے پلا دو۔ یہ ہوتی ہے ماں، میرے محترم، یہ ہوتی ہے ماں۔
ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا ایک قصہ کہ ایک ماں اور باپ ہیں، ایک ہی اولاد ہے، وہ اولاد پڑھ لکھ لی، انجینئر ہو گئی، تو اس بیٹے کی پھر شادی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ انجینئر صاحب کو شہر میں رہنا پڑے گا، اپنے کاموں پہ رہنا پڑے گا، تو دیہات کو چھوڑ کر کے وہ شہر میں رہنے لگے، اور ماں باپ نے اجازت دے دی کہ بیٹا کبھی کبھی آ کر کے ہم لوگوں کا حال چال پوچھ لینا، اور تم جس پیشے میں ہو اس میں رہو۔ وہ رہنے لگا۔ تھوڑے دن کے بعد مکہ مکرمہ سے آفر آیا اور وہاں جا کر کے کام کرنا شروع کر دیا، اور کئی سال گزر گئے، اور ٹیلی فون وغیرہ کا زمانہ دیہاتوں میں کہاں تھا، اب تو ہر جگہ فون ہے، خبر خیریت پوچھنا بھی مشکل تھا۔ بیوی بہت بدماش قسم کی تھی، وہ شوہر کو ماں سے ملنے کے لیے آنے نہیں دینا چاہتی تھی، مختلف قسم کی باتیں بناتی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ حج کر رہا تھا، 13واں حج تھا اس کا، 13واں حج تھا اس کا، ہر سال وہ حج کرتا تھا۔ تو حج کے دوران ایک دن وہ بیٹھ کر کے رو رہا تھا، تو ایک اللہ والے نے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو بہت رونے لگا، کہا کہ میں یہ 13واں حج کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک آواز آتی رہتی ہے کہ ارے تیرا حج قبول نہیں، ارے تیرا حج قبول نہیں، ارے تیرا حج قبول نہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں گھبرا رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ ہائے میرا حج کیوں قبول نہیں، میرا طواف کیوں قبول نہیں، سعی کیوں قبول نہیں، میرے سجدے کیوں قبول نہیں۔ اس بارگاہ الہی میں جہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں، ہماری قربانی کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، ہماری محنت کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ بیٹا تیری ماں زندہ ہے، تیرے باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کتنے دن ہوئے ہیں ملاقات کے؟ تو کہا کہ یہ تو 13-14 سال ہو گئے ملاقات کے۔ تو کہنے لگے کہ وہ ماں باپ کی وجہ سے تمہارا حج قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ اب وہ بچہ جا کر کے ٹکٹ بنایا اور بیوی نے بہت ساری باتیں کہی، بیوی کی ایک نہیں سنا، اور اس نے سفر کیا۔ جب سفر کر کے آیا اپنے گاؤں میں تو لوگوں سے پوچھا کہ اپنے ابھی گاؤں میں داخل نہیں ہوا تھا، دور ہی تھا، کہ وہ فلاں صاحب فلاں گاؤں میں خبر خیریت ان کی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا مکہ شریف میں رہ رہا ہے اور ماں باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ بیچارے نے تو ابھی 6 مہینے پہلے جان توڑ دی، اور ماں کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ تو یہ بچہ روتا بلکتا اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ والدہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں اور ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، لیکن ہاتھ اٹھ رہا ہے اس کا، اور والدہ اس عالم میں دعا کچھ کر رہی ہے۔ تو بچہ قریب ہوا کہ اماں کیا دعا کر رہی ہے؟ تو وہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اے اللہ صحیح سالم میرے بیٹے کو لانا، تاکہ میرا جنازہ مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی محرم نہیں ہے، یا اللہ میرا بیٹا ہوگا تو مجھے قبر میں اتارے گا۔ یہ دعا کر رہی تھی، بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی ماں۔ دیکھیے کہ اتنے زیادہ دوری کے باوجود ماں کا قلب کیسا ہے، ماں کا دل کیسا ہے، ماں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت دے دی ہے، کتنی کشش دے دی ہے اپنی اولاد سے کہ ماں اپنے کو قربان کر لے رہی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اولاد ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے اور دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کی خوشنودی میں ماں اور باپ کی خوشنودی کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ نافرمانوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ پیسوں سے خوشی اگر ہو رہی ہے تو میرے محترم یہ دنیا کی چند لمحہ کی خوشی ہے، اور یہ خوشی ختم ہونے والی خوشی ہے۔ اصلی خوشی تو وہ ہے کہ اب یہ خوشی دنیا کے بعد آخرت میں بھی کام آنے والی خوشی ہو، اور وہ خوشی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بتائے ہوئے راستے کی خوشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، اور اس کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا۔ دیکھیے آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے حکم دیا ہے، قضا کے معنی حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب تیرے رب نے حکم دیا ہے،
اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی کی پوجا نہ کرو سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو توحید کے بعد رسالت کے بعد یعنی ایمان کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ماں باپ کی خدمت کا درجہ ہے۔ اے نوجوانوں، اے وہ لوگوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، وہ جا کر کے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے معافی مانگے اپنی کمیوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی، اپنی گستاخیوں کی معافی مانگے، اور اگر والدین کی وفات ہو چکی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر کے ان کے نام بخشیں، ان کی قبر معلوم کر کے وہاں پر جا کر کے آیتیں پڑھیں اور ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کریں، تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کریں گے جب تک والدین کا دل خوش نہ ہو جائے۔ ایک تیسری حدیث ہے، اسی پر میں گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں کہ حضرت اسماء ہیں، ان کی والدہ مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئی تھی، مدینہ منورہ نہیں آئی تھی، لیکن بیٹی کی محبت میں آئی مدینہ منورہ، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام سے نفرت تھی، لیکن بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئی۔ تو اسماء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ یا رسول اللہ، میری اماں آئی ہوئی ہے، تو کیا ان کی میں خدمت کروں گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی؟ وہ تو مسلمان نہیں ہیں، کافرہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ حدیث شریف دیکھیے، ان اسماء بنت ابی بکر قالت قدمت علی امی، کہ میرے پاس میری والدہ تشریف لائیں، وہی مشرکہ، یہ مشرکہ تھی، فی عہد قریش کے زمانے میں۔ تو میں نے فقلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ان امی قدمت علیہ، میری اماں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، وہی راغبۃ، اور یہ اسلام سے بیزار ہیں، اسلام لانے کی کوئی امید نہیں، وہ مجھے ملامت کر رہی ہے کہ کیوں یہاں ہجرت کر کے چلی آئی، کیوں تو نے اسلام قبول کر لیا، وہیں مکے میں رہتے تو بہت اچھا تھا، اس طرح کی بات کرتی ہے وہ۔ افاصلھا، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، ان کی خدمت کروں، ان کو ہدیے تحفے دے کر کے ان کو خوش کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلیھا، ہاں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو اندازہ لگائیے آج کی مجلس میں کہ شریعت میں ماں اور باپ کا کتنا اونچا مقام ہے، اور ہم لوگ اپنے ماں اور باپ کی خدمت سے کتنے دور ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کتنے دور ہیں۔ جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کہ جس طرح سے اللہ کی عبادت میں ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں بھی عبادت کا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ خدمت نہیں کرتے ہیں وہ افسوس کریں، توبہ کریں، ماں باپ سے جا کر کے معافی مانگیں اور خدمت میں جڑ جائیں، تب تو یہ دنیا میں بھی خوشی ملے گی، آخرت میں بھی خوشی ملے گی۔ ماں باپ کو خوش رکھنے والا دنیا میں ترقی کرتا ہے، اور استاد کو خوش رکھنے والا علم کی دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ اگر علم لینا ہے تو استاد کی خدمت کرو، اگر مان لینا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔